اسی کی مثال وہی والی ہے، حمار والی جو مثال آئی ہے سورۃ الجمعہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء یہود کی مثال گدھے کی سی ہے، کہ جس گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا کیا کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے؟ نیور۔ اس نے صرف بوجھ ہی لادا ہوا ہے۔ تو اللہ نے علماء یہود کو یہ کہا ہے کہ تم گدھوں کی مانند ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے بھی جو کتابیں سجائی ہوئی ہیں نا، آپ بھی گدھوں کی مثال ہیں نا۔ پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے، پرانے باندھے، یہ بھائی ان دور چینج ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے کہ جو لوگ کتابیں تو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں، اپنے مدرسوں میں سجا کے رکھتے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ جو استفادہ کر لیں ان کو انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جو استفادہ نہ کریں ان کے لیے گدھے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ ہر ایک چیز حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ، قرآن کی آیات کی ریفرنسز کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا کون سا گدھا ہے جو قرآن و حدیث جس پہ لاد دیا جائے تو وہ ایک ایک انٹرنیشنل نمبر پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہو لوگوں کو؟ گدھا تو یہ کام نہیں کرے گا۔ تو گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے، نہ کہ وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ کے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انہی کے اوپر ہی مثال فٹ ہوتی ہے۔ تو ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہوئے ہیں۔ گدھے کی مثال بھی ان کو کہا گیا، اور صحیح بخاری مسلم میں تو حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنے امت کے علماء کو گدھوں کی مانند دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کولو کا بیل کاٹتا ہے۔ پانی نکالنے کے لیے پرانے زمانے میں گندم کے دانوں کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے نا اوپر وہ چلائے جاتے تھے، گدھے چلائے جاتے تھے اپنی انتڑیوں کے گرد۔ اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اہل جنت ان سے پوچھیں گے حضرت صاحب آپ کے واعظ سن سن کے، آپ کی درد بھری تقریریں سن سن کے ہم تو جنت میں پہنچ گئے، حضرت صاحب تسی کی تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں جو کچھ کہا کرتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا کرتے تھے خود منع نہیں ہوتے تھے۔ اور آگے بریکٹ میں ہے کہ انجینئر صاحب ہم علماء سو کی خوب کلاس لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ علماء سو ہیں، تو تم نے صرف تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کیا تو تم جنت میں پہنچ گئے، اور ہم نے عمل نہیں کیا دوزخ میں پہنچ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نا اس سے چلیا کرو، مولوی جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ نہ چلیا کرو۔ کہہ تو سارے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے دہشت گرد قسم کے مولوی جو تقریروں میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ جب ٹی وی پہ آگے کتنی میٹھی باتیں ہیں، نہیں ہم تو بھائی بھائی ہیں سارے، ماشاءاللہ ایک ملک ہے، اکٹھا رہنا چاہیے، نہیں لڑنا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس پہ عمل کریں، وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، جو برین واشنگ کر کے آپ کے اوپر دوڑا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اس پہ نہ آپ عمل کریں۔ گدھے کی مثال بھی آ گئی ان کے لیے۔ اب جب اس طرح کی مثالیں بیان ہوگی تو یہ غصہ ہی کھائیں گے نا۔ ہمیں تو نہیں کوئی قرآن سے بیان کرے قرآن میں گدھے کی مثال ہی، ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے گدھے والا کام نہیں کیا۔ آپ نے گدھے والا کام کیا تھا، اپنے شوکیسوں پہ لادی ہوئی تھی کتابیں، ہم نے تو الحمدللہ آپ کے وہ جو گدھے تھے ان کا بوجھ بھی ہلکا کیا، وہاں سے اڑنے کا انہوں تو پڑھنا نہیں، ہم نے وہاں سے نکال لی، اڑو بھی سوکھے ہو گئے نے، وہ وزن بھی چکیا سی، پڑھتے بھی کوئی نہیں سن، وہ کھوتے کا بھی وزن سارا چوک لیا سی، چوک کے جناب ایتھے لگاتا پڑھ پڑھ کے لوگوں دس بھی رہے فائدہ۔ اور کتے کی مثال میں نے بتایا نا سورۃ الاعراف میں یہ جو آیات ہے، ان سے پیچھے 175-6 میں بلعام بن بعورہ یہودی عالم کو اللہ نے کہا یہ کتے کی مثال ہے کہ اس کو ہم نے اتنا علم دیا تھا لیکن پھر یہ پستی میں جا کے گرا، دنیا کا کتا بن گیا۔ اب یہ اس کتے کی مثال ہے جو جسے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے، یعنی کوئی کام کرے تب بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تب بھی ہانپتا ہے۔ تو علماء کا بھی، علماء سو کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کام کریں تب بھی چندہ مانگتے ہیں، نہ کریں تب بھی چندہ مانگتے رہتے ہیں۔ علماء سو کی، میں علماء حق کی نہیں، میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں علماء حق کی، لیکن کسی نے غلطی سے بھی مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ علماء حق ہے کون ہے، کیونکہ میرے لیے آزمائش شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ بس اسی طرح رہنے دیں کہ ہم علماء کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں، علماء حق کا، اور علماء سو کے تو آپ بھی خلاف ہیں۔